السلام علیکم۔ زندگی کے معمولات یا ڈیلی روٹین اکثر میں دیکھتی ہوں اور دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی اکثر کوئی ڈیلی روٹین نہیں ہوتی، جہاں جب دل چاہا جو کام جس وقت کر لیا۔ لیکن اس طرح سے زندگی گزارنا صحیح نہیں ہوتا۔ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہمیں سیکھنا چاہیے، تو اس سے زندگی میں ہمیں فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے اور کامیابی بھی، اور زندگی گزارنے کا مزہ بھی تبھی آتا ہے جب ایک شیڈول کے مطابق ہم اپنے تمام کام کریں اور زندگی گزاریں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے عام معمولات میں بھی حیران کن توازن، ترتیب اور نظم ملتا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں، عمل کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں، شیئر کریں۔ صرف ایک دن کے معمولات کے لیے اگر آپ چاہیں تو اپنا ایک آئیڈیل شیڈول بنا سکتے ہیں۔ اب امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ایک دفعہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوقات کے 3 حصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیے تھے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، دوسرا حصہ عام لوگوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنی ذات یعنی آرام کے لیے۔ کتنا پیارا یہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات کے 3 حصے کر دیے تھے۔ ایک حصہ اللہ کے لیے، دوسرا حصہ عام لوگوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنی ذات کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد رخ انور کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جانب موڑ کر بیٹھ جاتے تھے جب تک سورج اچھی طرح طلوع نہ ہو جاتا تھا، اور اس دوران دین کے امور پر گفتگو ہوتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خواب بھی بیان کرتے اور اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا خواب بیان فرماتے اور ہر موضوع پر ہر قسم کی گفتگو، شعر و شاعری، مزاح کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرا دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلی روٹین پر پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، میرے چینل پر موجود ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں لنک دوں گی، ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور اپنی ڈیلی روٹین سیٹ کیجیے گا۔ مال غنیمت، وظائف اور خراج وغیرہ کی تقسیم بھی اسی وقت میں ہوا کرتی تھی۔ جب دن چڑھ جاتا تو چاشت کی نماز ادا فرماتے اور پھر اس کے بعد گھر تشریف لے جا کر کاموں میں مشغول رہتے۔ پھٹے کپڑوں کو سی لیتے، پیون لگاتے، جوتا ٹوٹ جاتا تو اپنے دست مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے سی کر مرمت کر لیتے، بکری کا دودھ دوہتے، پھر نماز عصر ازواج مطہرات میں ہر ایک کے پاس جاتے، تھوڑی دیر ٹھہرتے، پھر جس کی باری ہوتی رات وہیں بسر کرتے۔ تمام ازواج مطہرات وہیں جمع ہو جاتی تھیں اور عشاء کی نماز تک یہ محفل جاری رہتی تھی، جس میں گھریلو باتیں، قصے، واقعات اور دین کے امور پر گفتگو ہوا کرتی۔ نماز عشاء کے بعد یہ محفل برخاست ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد بات چیت کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ داہنی کروٹ اور دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر سوتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، جو ہم اپنی زندگی میں شامل کر ایک صحت مند اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ بچھونے میں کبھی معمولی بستر، کبھی کھال پر، کبھی چٹائی اور کبھی خالی زمین پر ہی سو جایا کرتے تھے، اور آج ہم نرم ملائم بستروں پر سوتے ہیں۔ آدھی رات یا اگلے پہر جاگ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے، وضو کرتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی تو بیماروں کی عیادت کرنے ضرور جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
ارشاد ہوتا تھا کہ عیادت بھی ایک مسلمان کا فرض ہے۔ کسی بھی بیمار کے پاس تشریف لے جاتے تو اس کو تسکین دیتے، پیشانی پر اور نبض پر ہاتھ رکھتے، صحت کی دعا فرماتے۔ اگر کسی کی دنیا سے رخصت کا وقت قریب ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے جاتے اور آخر تک بیٹھے رہتے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے، نماز جنازہ پڑھاتے اور تدفین تک میں شرکت فرماتے تھے۔ کوئی برے کلمات کہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے، ملاقات کے وقت سلام میں پہل کرتے، ہاتھ ملاتے اور جب تک دوسرا خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے تھے۔ کتنا پیارا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے، کسی کے تشریف لے جاتے، کسی کے گھر اگر تشریف لے جاتے تو اونچی جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز فرماتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے ایک چمڑے کا گدا آپ نے ڈال دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور وہ گدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر جاتے تو دروازے کے بائیں دائیں جانب کھڑے ہوتے، یعنی سائیڈ میں کھڑے ہوتے، دائیں یا بائیں، بیچ دروازے میں کھڑے نہیں ہوتے۔ پھر 3 مرتبہ السلام علیکم کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب فرماتے۔ اگر صاحب خانہ جواب نہ دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جاتے اور اس بات کا کبھی برا نہ مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کر رہا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے تھے۔ کتنی پیاری یہ عادات اور کتنی پیاری سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہماری زندگی میں اگر ہم شامل کر لیں تو بہت اچھی زندگی گزر جائے، بہت اچھا طریقہ ہمیں بھی تمام ان چیزوں کا جو ہے آ جائے اور ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے بچے بھی سیکھیں۔ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوتی تو بات کو ٹال جاتے تھے۔ محفل میں جس قسم کا ذکر چھڑ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے والوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ جب کوئی اچھی بات کہتا تو تعریف فرماتے، کسی گاؤں دیہات سے کوئی بدوی آتا اور نہایت سختی سے سوال کرتا تو آپ برا نہ مناتے بلکہ انتہائی نرم لہجے میں اس کا جواب ارشاد فرماتے۔ لغو اور مہمل سوالات کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر مجلس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں ہوا کرتی تھی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس زیادہ تر مردوں سے ہوتی تھیں، اس بنا پر عورتوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی ایک دن مخصوص فرما دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی اس درخواست کو قبول کیا اور ایک دن مخصوص فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مجالس میں دقیق مباحث کو جن کا فائدہ عوام تک نہ پہنچ سکے ناپسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شگفتہ مزاجی کے بھی کئی واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل اتنی دلکش ہوا کرتی تھی کہ ہر کوئی محفل میں آنے کے لیے بے چین ہوا کرتا تھا اور برخاست ہونے کے بعد اس کا دل جانے کو چاہتا ہی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور آپ کی سنتوں پر پہلے بھی ویڈیو بنا چکی ہوں اور مزید کوشش کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور سادگی پر بھی ویڈیو بناؤں، آپ کی غذا اور گفتگو پر بھی ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔